السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آخر نیوز چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین کرام، مصطفیٰ عمر قتل کیس میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں اور ایک نئے موڑ پہ کیس پہنچ چکا ہوا ہے۔ مقتول کی قبر کشائی جو ہے مکمل کر چکی ہوئی ہے اور اس پہ چونکہ ڈاکٹرز کی جانب سے تمام تر ان کا جو عملہ ہے وہاں پہ پہنچا قبر کشائی کے موقع پر، اور وہاں پہ متعلقہ جو مجسٹریٹ ہے وہ بھی پہنچے، اور اس کے بعد ان کے جو سیمپل ہیں مصطفیٰ عمر کے، اس کے نوجوان کے سیمپل بھی لیے گئے اور اس پہ تاکہ وہ ڈی این اے کا پتہ کیا جا سکے اور دیگر جو اس پہ سیمپل لے کے جو قانونی مراحل ہیں وہ اس سے گزرا جا سکے۔ لاش زیادہ جلنے سے وجہ جو ہے نا موت کا تعین نہیں ہو سکے گا، یہ کہنا تھا وہاں پہ موجود، کیونکہ لاش جو ہے وہ بہت زیادہ جلائی گئی تھی اور جو قاتل تھا جس نے یہ کام کیا اس کا اپنا ہی دوست تھا ارمغان جیاد کی جانب سے، تو اس نے گاڑی کو جلایا اور گاڑی کے اندر اس کو ڈال کے اس کو بھی ساتھ جلا دیا۔ مطلب اس طرح بحث لوگ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو دوست کے ہاتھوں یہ اغوا ہوا تھا، اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا تھا، اور مصطفیٰ عمر کی قبر کشائی کی گئی ہے، نمونے حاصل کیے گئے ہیں، عدالتی احکامات کی روشنی میں تمام کام جو ہے وہ کیے گئے ہیں، جس میں ڈاکٹر سمیہ سید کی سربراہی میں اور مجسٹریٹ کی نگرانی میں قبر کشائی کی گئی ہے۔ قبر کشائی کرنے کے بعد اس کے جو سیمپلز ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ 3 رکنی میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا اس قبر کشائی کے لیے، اس کے سیمپلز لینے کے لیے، نمونے لینے کے لیے، اور اس موقع پر جوڈیشل مجسٹریٹ اور پولیس سرجن بھی وہاں پہ موجود تھا، اے بی سی سی حکام بھی وہاں پہ موجود تھے قبر کشائی کے اس موقع پر، اور اس کے بعد وہاں پہ اس کے سیمپل دینے کے بعد، مصطفیٰ عمر کے ڈیڈ باڈی کے سیمپل دینے کے بعد اس کو لاش کو جو ہے وہ سعد خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ 3 سے 7 دن میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو ڈی این اے رپورٹ ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ یاد رہے کہ ابھی جو مصطفیٰ عمر کی جو ڈیڈ باڈی ہے، جو لاش ہے، اس کو ایک لاوارث کے قبرستان میں وہاں پہ دفنایا گیا ہے، اور لیکن اگر یہ ڈی این اے 3 سے 7 دن کے اندر ڈی این اے کی رپورٹ آ جائے گی، اگر یہ ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد اگر اس کے جو ٹیسٹ ہے اس کا وہ پازیٹیو آ جاتے ہیں اس کے رزلٹس جو، تو پھر یہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ حوالے کر دی جائے گی اس کے جو لواحقین ہیں مصطفیٰ عمر کے، اس کے اگر وہ پازیٹیو نہیں آتے اس کے رزلٹ، تو نیگیٹو آتے ہیں یا منفی آتے ہیں، تو اس صورت میں اس کی ڈیڈ باڈی کو دوبارہ سے ہی اسی لاوارث قبرستان میں جو ہے وہ دفنا دیا جائے گا۔ لاش جو ہے بہت زیادہ جلی ہوئی ہے اور موت کی وجہ کا جو تعین ہے وہ مشکل ہو رہا ہے، یہ کہنا تھا ڈاکٹرز کے عملے کا، اور نمونے لینے میں بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لاش کو جو ہے ابھی فی الحال ایدی کے حوالے کر دی گیا ہے، ایدی کے جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس کے حوالے سے، اور وہاں پہ ہی رہے گی وہ، اور جب تک کہ اس کا کوئی بھی رزلٹ سامنے نہیں آ جاتا، ڈی این اے رپورٹ جب تک سامنے نہیں آتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگر ڈی این اے رپورٹ وہ پازیٹیو آتی ہے یا اس کے وہ میچ کرتی ہے اس کے لواحقین کے ساتھ، ان کے ورثاء کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی اس کی جو لاش ہے اس کو وہاں پہ بھیج دیا جائے گا، نہیں تو دوسری صورت میں جو ہے وہ لاش جو ہے وہ واپس اسی قبرستان میں، لاوارث کے قبرستان میں چلی جائے گی، کیونکہ جو اس کے لواحقین ہیں مصطفیٰ عمر، ان کی جانب سے جو ہے وہ اپلیکیشن دی گئی تھی، درخواست دی گئی تھی کہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ہمارے حوالے کی جائے، کیونکہ اس کی سیمپلز لینے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کی لاش کو بہت زیادہ جلایا گیا تھا جو کہ پہچاننے کے قابل بھی نہیں تھی، تو اس وجہ سے لاش کو ان کے مصطفیٰ عمر کے جو لواحقین ہیں ان کے حوالے نہیں کیا گیا تھا۔ مصطفیٰ عمر قتل کیس کے حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ آپ تک سب سے پہلے پہنچاؤں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔